الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يوسف وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوکلون۔ ترجمہ: اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر کو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں بھی اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ برادران یوسف جب پہلی دفعہ مصر گئے تھے، عام مسافروں کی طرح بلا امتیاز شہر میں داخل ہو گئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خاص توجہات اور التفات کو دیکھ کر یقیناً وہاں کے لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھنے لگی ہوں گی۔ اب دوبارہ جانا خاص شان و اہتمام سے بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک طرح کی یوسف علیہ السلام کی دعوت پر تھا۔ بنیامین جس کی حفاظت و محبت یعقوب علیہ السلام یوسف کے بعد بہت کرتے تھے، بھائیوں کے ہمراہ تھے۔ یوسف علیہ السلام کو خیال گزرا کہ ایک باپ کے 11 وجیح خود رو بیٹوں کا خاص شان سے بہیمات اجتماعی شہر میں داخل ہونا، خصوصاً اس برتاؤ کے بعد جو عزیز مصر یعنی یوسف کی طرف سے لوگ پہلے دیکھ چکے تھے، ایسی چیز ہے جس کی طرف عام نگاہیں ضرور اٹھیں گی۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، العین الحق یعنی نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نظر بد اور حسد وغیرہ کے مکروہات سے بچانے کے لیے یہ ظاہری تدبیر تلقین فرمائی کہ متفرق ہو کر یعنی جدا جدا ہو کر معمولی حیثیت سے شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہوں، تاکہ خواہی نہ خواہی پبلک کی نظریں ان کی طرف نہ اٹھیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں کوئی تدبیر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قضاء اور قدر کے فیصلوں کو نہیں روک سکتا۔ تمام کائنات میں حکم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا چلتا ہے، ہمارے سب انتظامات حکم الہیہ کے مقابلے میں بیکار ہیں۔ ہاں، تدبیر کرنا بھی اسی نے سمجھایا ہے اور جائز رکھا ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ بچاؤ کی تدبیر کر لے اور جو بھی بندوبست کر سکتا ہو کر لے، مگر بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پر رکھے۔ گویا لڑکوں کو سنایا کہ میری طرح تم بھی تہہ دل سے خدا کی حفاظت پر بھروسہ رکھو، تدبیروں پر مغرور نہ ہو، اور یہی طرز عمل ہم لوگوں کا بھی آج کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ اپنی طور پر تمام تدبیریں کر لیں لیکن ان پر مغرور نہ ہوں، بلکہ بھروسہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی پر رکھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔